فرینڈس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشلزم ان رشیا. سوشلزم ان رشیا. تو رشیا میں 1914 سے پہلے جو بھی پولیٹیکل پارٹی بنائی جاتی تھی ان کو الیگل مانا جاتا تھا. وہاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتا تھا. تو رشیا کے جو سوشلسٹ ڈیموکریٹک ورکرز پارٹی تھی وہ 1898 میں بنائی گئی. اور جو سوشلسٹ تھے وہ مارکس کے ایڈیاز جو تھے ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے، لیکن جو وہاں گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق یہ جو پارٹی تھی یہ ایک الیگل آرگنائزیشن تھی. تو اس پارٹی نے کیا کہ اس نے اپنے نیوز پیپر سیٹ اپ کیے، موبلائزڈ ورکرز کو موبلائز کیا اور وہاں سٹرائکس آرگنائز کی. کچھ رشین سوشلسٹ تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ رشین پیزنٹ کسٹم جو تھا یہ وہاں جو لینڈ تھی اس کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے. لینڈ کو ڈیوائیڈ کر رہا تھا، اس لیے جو وہاں کے پیزنٹس تھے، ورکرز تھے وہ اس ریولیوشن کا حصہ نہیں تھے. تو رشیا میں جو یہ سوشلزم آیا وہ دوسری جو یورپین کنٹری تھی اس کے مقابلے میں بڑا تیزی سے آیا. سوشلسٹ جو تھے وہ پوری کنٹری میں ایکٹیو تھے لیٹ 19 سینچری میں. تو انہوں نے سوشلسٹ ریولوشنری پارٹی 1900 عیسوی میں بنائی. تو اس پارٹی نے سٹرگل کس کے لیے کی؟ کسانوں کے حقوق کے لیے. اور ڈیمانڈ کی ڈیٹ لینڈ بلانگس ٹو نوبلز بی ٹرانسفر ٹو پیزنٹس، کہ نوبلز کے پاس جو بھی زمین ہے وہ جو کاشتکار ہیں ان میں ڈیوائیڈ کی جائے. تو جو سوشلسٹ ڈیموکریٹ تھے وہ ڈس ایگری تھے سوشلسٹ ریولوشنری اباؤٹ پیزنٹس. لینن جو تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ جو پیزنٹس ہیں وہ یونائٹڈ گروپس نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جو بہت سارے پیزنٹس ہیں وہ غریب ہیں، کچھ ہیں وہ امیر ہیں، کچھ ہیں جو ایز اے لیبر کا کام کرتے ہیں، اور کچھ ورکرز ایسے ہیں وہ کیپٹلسٹ بھی ہیں جو ورکرز کو امپلائی کرتے ہیں. تو جو یہ ڈفرینشیٹ تھی ود ان دیم، تو اس ڈفرینشیٹ سے وہ سوشلسٹ موومنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے تھے. تو یہ پارٹی جو تھی یہ ڈیوائیڈ ہوگی اسٹریٹجی آف آرگنائزیشن. ولیدیمیر لینن جو تھے who led the Bolshevik group. تو اس نے سوچا کہ یہ جو ریپریسیو سوسائٹی ہے جیسے ساریٹس رشیا، دا پارٹی شوڈ بی ڈسپلینڈ اینڈ شوڈ کنٹرول دا نمبر اینڈ کوالٹی آف اٹس ممبرس. دوسرے جو تھے مینشوکس، ان کا یہ خیال تھا کہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی کے دروازے تمام کے لیے کھلے ہیں. تو اب ہمارا دوسرا جو ہے ٹریبولینٹ ٹائم، دا 1905 ریولوشن. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رشیا میں آٹوکریسی تھی، دوسرے جو یورپین رولر تھے ان سے ہٹ کے جو 20ویں صدی کی شروعات تھی، تو سار جو تھے وہ اس فیور میں نہیں تھے کہ وہاں پارلیمنٹ بنے. جو لبرلز تھے رشیا میں انہوں نے کمپین چلایا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. انہوں نے مل کے دو پارٹیاں، سوشل ڈیموکریٹس اینڈ سوشل ریولوشنری،
تو انہوں نے ورکرز کے ساتھ پیزنٹس کے ساتھ مل کے اس انقلاب کو آگے بڑھایا جو 1905 کا ڈیمانڈ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ملک میں کانسٹیٹیوشن لایا جائے. تو ان کو اس میں سپورٹ ملی دوسری امپائرس کی جو پولینڈ اینڈ مسلم ڈومینیٹی ایریا جو تھے ان کی. جو 1904 عیسوی کا سال تھا وہ رشین جو ورکرز تھے وہ ان کے لیے بہت برا سال تھا کیونکہ جو قیمتیں تھیں ضروری چیزوں کے اسینشل گڈس وہ بہت تیزی سے بڑھ گئی اور جو ویجز ان کو فیکٹریز میں ملتی تھی یا ورکرز کو ملتی تھی تو ویجز ان کی 20% کم کر دی گئی. جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ بڑھ گئی اور جو ویجز تھی وہ 20% کم کر دی گئی. ممبرشپ آف ورکرز ایسوسیشن روز ڈرامیٹیکلی. ممبرشپ جو تھی وہ بڑھتی گئی. جب رشین اسمبلی کے 4 ممبر ورکرز جو تھے جو 1904 عیسوی میں انہوں نے بنائی تھی تو ان کو ڈسمس کیا گیا کہاں سے؟ آئرن ورکرز میں. دے وائر اے کال فار انڈسٹریل ایکشن. تو کچھ چند دنوں کے بعد تقریباً 1,10,000 جو ورکرز تھے ایس پیٹرز برگ میں وینٹ آن اسٹرائک. وہ اسٹرائک پر چلے گئے. ان کی ڈیمانڈس کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈس یہ تھی کہ ورکنگ آور جو ہیں ان میں کمی کی جائے. ورکنگ آور جو ہیں 8 گھنٹے کیے جائیں اور جو ان کی ویجز ہے ان کو بڑھایا جائے اور جو ورکنگ کنڈیشن ہے ان کو بہتر بنایا جائے. تو جب یہ پروسیس پہنچی فادر گوپن وہ ریچڈ دا ونٹر پلیس. اٹ واز اٹیکڈ بائی دا پولیس نے ان پر حملہ کر دیا گیا. تقریباً 100 ورکر جو تھے اس میں مارے گئے. تقریباً 300 جو تھے وہ زخمی ہو گئے. تو اس انسیڈنٹ کو کہتے ہیں بلڈی سنڈے. اس دن سنڈے کا دن تھا. کیا تھا؟ سنڈے کا دن. تو اس کو کہتے ہیں اسٹارٹ ایز اے سیریز آف ایونٹس دیٹ بیکم نون ایز دا 1905 ریولیوشن. تو اس طرح سے پورے ملک میں ہڑتالیں شروع ہو گئی. یونیورسٹی جو تھی وہ کلوز ہو گئی. اسٹوڈنٹس باڈی جو تھی انہوں نے واک آؤٹ کیا. کمپلین اباؤٹ دا لیک آف سول لبرٹیز. لائرز جو تھے ڈاکٹرز تھے انجینئرز تھے اور جو مڈل کلاس تھے انہوں نے یونینیں بنانا شروع کی اور ڈیمانڈ کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کی ڈیمانڈ کرنے لگے. 1905 کے انقلاب کے دوران سار الاؤڈ دا کریشن آف این الیکٹڈ کنسلٹیٹیو پارلیمنٹ یا ڈوما بھی اس کو کہتے ہیں. انقلاب کے دوران لارج نمبر آف ٹریڈ یونین لیڈر جو تھے فیکٹری کمیٹی میڈ آف فیکٹری ورکرز آفٹر 1905 بہت ساری جو کمیٹیز تھی یونین ورکرز تھے ان آفیشلی دے وائر ڈکلیئر ایلیگل. ان کو ایلیگل ڈکلیئر کیا گیا. بہت ساری پابندیاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر لگائی گئی. تو سار نے کیا کہ ڈسمسڈ دا 4 اسمبلی 4 پارلیمنٹ بھی بولیں گے یا ڈوما بھی بولیں گے. تو پہلے 75 ڈیز میں اینڈ ری الیکٹڈ سیکنڈ ڈوما ود ان 3 months. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی اتھارٹی پر کوئی سوال اٹھے یا کوئی سوال کرے یا اس کا پاور کم ہو. اس نے ووٹنگ لا کے جو ووٹنگ لا تھا وہ چینج کر دیا اینڈ پیکڈ دا 3rd ڈوما ود کنزرویٹیو پولیٹکس. لبرلز اینڈ ریوولوشنریز وائر کیپٹ آؤٹ. تو آج اتنے، کل انشاءاللہ اور کریں گے.